آج کی سٹوری ایک ایسی عورت کی ہے جس کی خوراک صرف اور صرف انسانی بال ہیں۔ سٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس چینل پر آپ کو ریئلٹی بیسڈ ہارر سٹوریز ملیں گی جو نہ صرف ہارر ہوں گی بلکہ آپ کی زندگی میں آنے والے برے لمحات سے پہلے آپ کو باخبر کر دیں گی۔ چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب روہیل نئے روڈز بنانے کے کانٹریکٹ لے رہا تھا۔ یہ بات ہندوستان کے گجرات کی ہے۔ روہیل کو ایک لنک روڈ بنانے کا کانٹریکٹ ملا جو کہ 18 کلومیٹر لانگ تھا۔ اس لنک روڈ کی مارکنگ کی گئی جو کہ ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ گزرنا تھا۔ گورنمنٹ آفیشل نے روہیل کے ساتھ روڈ کی ڈیل کی اور ان کی ڈیل ڈن ہو گئی۔ روہیل نے لیبر اور انجینئرز لگا کر کام شروع کر دیا۔ کام بڑے زبردست طریقے سے جاری تھا اور بڑی تیزی میں ہو رہا تھا۔ 8 کلومیٹر روڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آگے گھنا سا جنگل آ گیا۔ اب روڈ والی جگہ سے کافی درخت کاٹنے پڑ گئے۔ روہیل نے لیبر کو آرڈر کیا کہ انجینئرز آپ کو مارکنگ کر کے دیتے ہیں اور جتنے بھی درخت روڈ والی جگہ پر آ رہے ہیں ان کو کاٹ دو تاکہ آسانی سے روڈ بن سکے۔ اگلے دن لیبر نے وہ درخت کاٹنے شروع کر دیے۔ کافی ایریا صاف کرنے کے بعد آگے ایک بہت بڑا سا درخت آ گیا۔ لیبر نے اس درخت کو کاٹنا شروع کیا تو ان کا درخت کاٹنے والا ٹول ٹوٹ گیا۔ دوسرا ٹول منگوایا گیا مگر پھر جو ہی انہوں نے اس درخت کو ٹچ کیا تو وہ ٹول بھی ٹوٹ گیا۔ اس بات کی روہیل کو خبر ہوئی تو روہیل نے شہر سے نیا ٹول منگوا لیا اور کہا کہ کل صبح میں بھی آ جاؤں گا تو وہیں سے کام شروع کریں گے۔ اگلی صبح روہیل بھی اسی درخت والی لوکیشن پر پہنچ گیا اور کام شروع ہی کرنے لگے تھے کہ روہیل کو درخت کے اندر سے آواز آئی، اس درخت کو مت کاٹو، میری پوری فیملی یہاں رہتی ہے۔ روہیل نے کہا یہ روٹ تو مارک ہوا پڑا ہے، ہم کیسے اس درخت کو چھوڑ دیں؟ پھر سے آواز آئی، آپ ہمارے اوپر مہربانی کر دیں، ہمارا گھر نہ توڑیں۔ ہم آپ کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کسی بھی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آ کر بتا دیجئے، ہم آپ کو کسی بھی مسئلے سے نکال سکتے ہیں۔ ایک سرویئر نے کہا، روہیل صاحب آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو روہیل نے کہا، آپ کو آواز سنائی نہیں دی کیا؟ سرویئر نے کہا، سر یہاں تو آپ کے علاوہ کوئی بندہ دکھائی نہیں دے رہا۔ روہیل نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم اس درخت کو نہیں کاٹتے اور یہاں سے کرو بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس درخت کو رہنے دیا اور وہاں سے کرو بنا دیا۔ روہیل نے بتایا کہ میں نے جو ہی کرو والی بات کی تو اس درخت سے مجھے تالیوں کی آواز آنے لگ گئی۔ روہیل کا کہنا تھا کہ اس کے بعد تو کام کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی کہ ہم نے چند دنوں میں ہی اپنا پروجیکٹ مکمل کر لیا۔ اتنا جلدی کیسے ہوا کچھ پتہ نہیں، اور اس کے بعد میں نے جتنے بھی پروجیکٹ کیے سب جلدی بغیر کسی رکاوٹ کے کمپلیٹ ہو جاتے تھے۔ روہیل کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تھے اور وہ گجرات سے ہی بلانگ کرتا تھا۔ اب اس نے گجرات سے گھر شفٹ کرنے کا سوچا کیونکہ اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ تو اس نے ممبئی میں اپنا فلیٹ لے لیا اور وہاں شفٹ ہو گیا۔ وہ فلیٹ کوئی پوزیس فلیٹ تھا اور ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کوئی اور بھی رہ رہا ہے۔ کئی دفعہ برتن ٹوٹنے کی آواز آ جاتی تھی اور پیدل چلتے ہوئے قدموں کی آواز بھی آتی تھی۔ روہیل ان چیزوں کو اگنور کر کے اپنے کام پر چلا گیا اور روڈ کے پروجیکٹ وغیرہ تلاش کرنے لگا۔ اتنے بڑے شہر میں روہیل جیسے چھوٹے کانٹریکٹر کو پروجیکٹ کا مل پانا کافی مشکل تھا۔ ایک دو پروجیکٹ مل تو گئے مگر ان سے ایز سچ کوئی پروفٹ نہیں ہوا۔ کچھ زیادہ کام نہ ہونے کی وجہ سے روہیل اب زیادہ تر ٹائم گھر پر ہی گزارتا تھا، مگر وہ آوازیں جو پہلے کم آتی تھیں اب بہت زیادہ آنے لگ گئیں۔ کبھی کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو کبھی کوئی۔ ساری رات اسی ٹینشن میں گزری کہ نہ تو مجھے کوئی پروجیکٹ مل رہا ہے اور نہ ہی گھر میں سکون ہے۔ یہی سوچتے سوچتے دونوں میاں بیوی سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو ان کے دونوں بچوں کے سر پر بال نہیں تھے۔ وہ بال کسی کینچی وغیرہ سے کٹے ہوئے نہیں لگ رہے تھے بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے نوچ نوچ کر اتارے ہوں۔ بچے آئینے میں اپنی شکلیں دیکھ کر رو رہے تھے اور کہنے لگے، ہم نے ایسی حالت میں اسکول نہیں جانا، سب بچے ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ بڑی مشکل سے ان کو راضی کر کے اسکول ڈراپ کیا۔ اگلے دن گھر کے ڈور پر بیل ہوئی تو روہیل نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بھکارن کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی اور ہاتھ آگے کیے ہوئے کچھ مانگ رہی تھی۔ روہیل نے اسے کچن سے کھانا لا کے دیا مگر اس نے کھانا پھینک دیا اور پھر مانگنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ روہیل نے جیب سے پیسے نکال کر دیے
اس نے وہ پیسے بھی لینے سے انکار کر دیا، مگر وہ اپنے منہ سے کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ اب اس نے روہیل کے سامنے وہ گٹھڑی کھول دی اور اس گٹھڑی میں بال تھے جو کہ روہیل کے بچوں کے تھے۔ اس بیکارن نے وہ بال منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دیے۔ روہیل نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم انسان ہو یا جانور ہو؟ اس نے پانی مانگنے کا اشارہ کیا۔ روہیل پانی لے کر دوبارہ گیٹ پر آیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اب روہیل یہ والی بات اپنی بیوی کو سنانے لگا تو بیوی نے کہا کہ ہمارے بچوں کے بھی تو بال کٹ گئے ہیں، کہیں وہ اسی نے تو نہیں کاٹے؟ مگر وہ کیسے اندر آ سکتی ہے؟ مین گیٹ کے ساتھ ساتھ سارے دروازے بند ہوتے ہیں۔ مگر ایک بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور اس گھر میں۔ ایک ہفتہ گزر گیا اس بات کو۔ آج پھر اس عورت نے گیٹ پر بیل دی۔ روہیل گیٹ پر گیا۔ آج تو اس نے ڈائریکٹ ہی بول دیا، بال ہیں اس گھر میں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ روہیل نے کہا، کون ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی انسان بال بھی کھا سکتا ہے کیا؟ روہیل اور اس کی بیوی صبح جب اٹھے تو ان کے سر پر بھی بال نہیں تھے، وہ بھی کسی نے نوچ نوچ کر اتار لیے تھے۔ وہ عورت کھڑکی کے پاس کھڑی ان کے کٹے ہوئے بال کھا رہی تھی۔ روہیل کمرے کے دروازے سے نکل کر کھڑکی کے پاس جانے لگا تاکہ وہ پتہ کر سکے یہ ہے کون، انسان ہے یا کوئی اور مخلوق، کیونکہ کوئی انسان تو بال کھا ہی نہیں سکتا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا تو اس عورت نے کہا، نہیں چھوڑوں گی تم سب کو، اور وہ غائب ہو گئی۔ یہ میاں بیوی بہت خوفزدہ تھے۔ آج انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا اور سارا سامان وغیرہ اسی گھر میں چھوڑ کر پرانے گجرات والے گھر میں واپس آ گئے۔ اب رات کو اس گھر میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کرے جا رہے تھے کہ ہم یہیں پر ٹھیک تھے، کسی بڑے شہر میں شفٹ ہونے والا ہمارا ڈیسیجن بہت غلط تھا۔ اب اس عورت نے ان کو اس گھر میں بھی نہ چھوڑا۔ رات کو وہ ان کے اس گھر میں بھی آ گئی اور اس نے کہا، مجھے کہیں سے بال لا کر دو، نہیں تو میں تم سب کو کچا کھا جاؤں گی۔ آج وہ اپنی اصلی شکل میں آ چکی تھی۔ اس کے لمبے لمبے دانت تھے اور لال سرخ آنکھیں، بڑے بڑے ناخن اور لمبی زبان تھی۔ ہم سب لوگ بہت ڈر گئے تھے، ہمارے تو ڈر کے مارے پسینے نکلے جا رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، اتنی رات کو میں بال کہاں سے لا کر دوں؟ تم مجھے کل تک کا ٹائم دو، میں کل تمہارے لیے بال لے آؤں گا۔ اب وہ چڑیل کل تک کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ اب صبح صبح یہ دونوں بیٹھ کر سوچے جا رہے تھے کہ کس کے پاس جائیں، کس سے یہ مسئلہ حل کروائیں۔ روہیل کے ذہن میں وہ بات آئی جب ایک درخت سے آواز آئی تھی کہ ہم آپ کو کسی بھی مسئلے سے نکال سکتے ہیں۔ روہیل فوراً اسی درخت کے پاس گیا اور بولنے لگا، کوئی ہے یہاں؟ کوئی میری آواز سن سکتا ہے؟ تو درخت سے آواز آئی، روہیل صاحب کیا مسئلہ ہے، خیر تو ہے نا؟ روہیل نے یہ ساری کہانی سنائی۔ جواب ملا کہ آج رات کو آپ نے اپنے گھر میں جلتے ہوئے انگاروں کا مینیج کرنا ہے، جو بہت بڑی تھالی میں پڑے ہوں، اور تھوڑے سے بال بھی کہیں سے لے لینا۔ بڑی سی تھالی کے درمیان میں بال رکھ دینا اور اس کے گرد جلتے ہوئے انگارے رکھ دینا۔ روہیل نے ایسا ہی کیا اور رات کو وہ چڑیل آ گئی اور اس نے اپنی ڈیمانڈ کی ہوئی چیز مانگی، کدھر ہے انسانی بال؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ روہیل نے کہا، وہ سامنے بڑی سی تھالی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ چڑیل پروں کے ساتھ اڑ کر اس تھالی کے اندر سے بال اٹھانے لگی تو اس کے پروں کو انگاروں سے آگ لگ گئی اور وہ وہیں گر گئی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ تب جا کے انہیں کچھ سکون حاصل ہوا۔ دوستو، بینگ اے مسلم ایسی ایکٹیویٹیز کو ہم پروموٹ نہیں کرتے، مگر یہ سٹوری ہمیں ایک نان مسلم پرسن نے بھیجی تھی جو ہم نے نیریٹ کر دی ہے۔ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے، اور اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو۔